بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تبرمت قدماه فقيل له: ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال: افلا اكون عبدا شكورا. رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، اس روایت کو سننے کے بعد میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، تمام تر شرف اور فضائل قربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل نماز پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے، اور میں اور آپ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں وہ لوگ جو آفس جانے کے لیے تو بر وقت تیار ہوتے ہیں، مزدوری پہ جانے کے لیے بر وقت تیار ہوتے ہیں، جاب پر جانے کے لیے بر وقت تیار ہوتے ہیں، اپنے دن بھر کے کام اور امور، دکان، ان سب پر جانے کے لیے تو بر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے وہ بر وقت تیار نہیں ہوتے۔ دن میں 5 وقت اللہ کی طرف سے جو آواز لگتی ہے اس پر لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اس قدر لمبی پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے، اور ہم لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہے۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ایک مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ اور اگر میں نماز پر کھڑا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی کہاں کھڑا ہے، میرا بھائی کہاں کھڑا ہے، میرے بھائی رشتہ دار، میرے اعزاء اقربا، وہ جو میرے دل کے قریب ہیں، میرے دوست ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی نمازیں کہاں ہیں؟ تو بھائی، یہ بہت فکر کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو متفکر ہونا چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی نمازوں کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔